نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، اور ان دو کے علاوہ دو باغات اور بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ دو باغات کا ذکر ہوا تھا کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے اپنی زندگی جواب طلبی کے اس احساس کے ساتھ گزاری کہ مجھے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے دو باغات ہوں گے۔ اور پھر آگے ان باغات کی نعمتوں کا ذکر تھا، تو یہاں پہ فرمایا کہ ان دو کے علاوہ دو باغات اور بھی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے جو دو باغات ہیں یہ اصل میں سابقون الاولون کے لیے ہیں، یعنی وہ سبقت کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو نیکی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں، وہ ان کا تذکرہ ہے، وہ ان کے لیے ہوں گے۔ اور یہ دو باغات یہ جو ہیں اصحاب الیمین جو ہیں دائیں والے، ان کے لیے ہوں گے۔ سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ سابقون الاولین کا ہوتا ہے، سابقون الاولون کا، وہ لوگ جو نیکی کے کام میں سبقت لے جاتے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی نیکی کا کام آتا ہے تو سب سے بڑھ کر آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، تو ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو بدر سے پہلے ایمان لائے، ہجرت سے پہلے ایمان لائے، ان کا درجہ ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی نیک کام شروع ہوتا ہے تو شروع میں ہی اس کام میں حصہ دار بن جاتے ہیں، ان کا مرتبہ اور ان کی منزلت، ان کے مقام کو بعد میں آنے والے نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہاں پہ مفسرین کا خیال یہی ہے کہ بعد اب کی جو نعمتوں کا ذکر ہے یہ اصحاب الیمین کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے، دائیں والے جو جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ بھی دو باغات ہیں، مدہامتان، یہ بھی بڑے گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، مطلب یہ کہ بڑے سرسبز و شاداب ہوں گے۔ ان کے اندر بھی درخت ہوں گے، جو باغات ہوں گے یہ بڑے سرسبز و شاداب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان باغات کے اندر دو چشمے ہوں گے، وہ دونوں چشمے ابلتے ہوئے ہوں گے، یعنی بھرپور چشمے ہوں گے، پانی ابلتا ہوگا، باہر نکلتا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور ان باغات کے اندر بھی میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، کھجور ہوگی اور انار ہوں گے، یعنی کھجوروں کا اور اناروں کا ذکر جو اللہ نے الگ سے کیا، حالانکہ یہ بھی پھلوں کے اندر شامل ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، یہ ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں پھلوں کے اندر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فرمایا کہ ان کے اندر جو نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ خیرات کہتے ہیں ایسی عورت جس کی سیرت بہت اچھی ہو، اور حسان کہتے ہیں ایسی عورت جو ویسے بہت خوبصورت ہو۔ فرمایا ان کے اندر، ان باغات کے اندر اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان میں عورتوں کی نعمت بھی شامل ہے، اور وہ خوبصورت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی۔ حور مقصورات فی الخیام، یہ حوریں ہیں جو پردہ نشین ہوں گی، جو ٹھہریں گی خیموں کے اندر۔ یعنی پرانے زمانوں میں جب بادشاہ کہیں نکلتے تھے تو بادشاہوں کے خیمے الگ سے لگتے تھے اور ان کو بڑا نمایاں مقام ہوتا تھا۔ اسی سے استدلال کیا گیا یہاں پر کہ ان کے بھی اسی طرح الگ سے خیمے ہوں گے اور خیموں کے اندر وہ پردہ نشین ہوں گی۔ حور جو ہے جنتی عورت کا اصل میں نام ہے،
جس طرح غلمان جو ہے جنتی لڑکوں کا نام ہے جو جنتیوں کی خدمت پر مقرر ہوں گے، اسی طرح حور بھی اللہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جنتی عورت کا نام ہے۔ یہ اللہ جس کو چاہیں جتنا چاہے عطا فرما دیں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے اللہ پہ، یہ اللہ اپنے منزلے کے مطابق ان کے اعمال کے مطابق جو عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی جو عورت ہے، دنیا کی بیوی، اگر وہ ایمان والی ہوگی تو اسی جنتی کو ملے گی، یعنی اگر وہ دونوں جنت کے اندر چلے گئے تو دنیا کی بیوی اسی کو ملے گی اور وہ سب کی سردار ہوگی۔ یعنی ایک کچھ حدیث میں آتا ہے کہ حوروں کا اور ان عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں، یہ سب کی سردار ہوں گی، یہ ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے حوریں ان کی کنیزوں کی طرح ہوں گی، ان کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہوگا۔ لیکن اگر میاں بیوی دونوں جنت میں نہ جا سکے، بیوی ایمان والی نہ ہوئی یا میاں ایمان والا نہ ہوا، تو پھر اللہ اپنی حکمت سے، اپنی رحمت سے، اپنے حکم سے ان کا کسی اور کے ساتھ نکاح جو ہے وہ فرما دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ نعمت بھی جنتیوں کو وہاں پہ ملے گی کہ یہ ان کو یہ جنتی عورتیں جو ہے اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑا عجیب اعتراض کیا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے جو حوریں ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ اور بعض لوگ مذاق کرتے ہیں عورتوں کے لیے پھر حوریں ہیں، پنجابی میں حورے یعنی بکوں کو کہتے ہیں، تو یہ ایک بڑا عجیب مذاق ہے، استہزاء ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اصل میں کیا ہے کہ جو نعمتیں ہیں وہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے برابر ہیں، لیکن عورتوں کا ذکر اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ شرم و حیا مانے تھے۔ آپ یہ دیکھیں نا، آپ کبھی ابھی کہتے ہیں مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک بیوی چاہیے، کہتے ہیں نا، اس کی تلاش کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی لوگوں کہتے ہیں، سنا کہ مجھے بیٹی کے لیے خاوند چاہیے، بہت کم ایسا کہتے ہیں۔ یہ ایک شرم و حیا کا تقاضا ہے، اسی شرم و حیا کے تقاضے کے تحت اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں محروم رہیں گی۔ جنتی عورتوں کو بھی اللہ وہاں کی پوری نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائیں گے، لیکن شرم و حیا کا تقاضا یہ تھا کہ جنت کی عورتوں کو ایسا ذکر نہ کیا جاتا کہ ان کو بھی 2 4 10 20 مرد ملیں گے، تو یہ ایک بے شرمی کی بات ہوتی۔ تو اللہ ان کو جیسے اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے جس طرح چاہیں گے یقیناً وہ نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، جس سے پیچھے آیا تھا وہ اصحاب یعنی سابقون الاولون کے بارے میں کہ ان کو بھی جو حوریں عطا فرمائیں گے اللہ، ان کو بھی کسی انسان اور جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا۔ تو ان کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ یہ خاص انہی لوگوں کے لیے بنائی جائیں گی، اور وہی لوگ ان کو دیکھیں گے، کسی انسان نے، کسی جن نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور جنوں، تم اللہ کی کون کون سی نعمت اور کون کون سی شان کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان، اور یہ جنتی جو ہے، یہ ان باغاتوں والے جنتی، فرمایا یہ بھی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے بڑی بڑی مسندوں پر، اور وہ مسندیں کیسی ہوں گی؟ سبز رنگ کی، اور بڑی نادر و نایاب اور خوبصورت ہوں گی۔ ابکری کہتے ہیں بڑی نادر چیز کو، نایاب چیز کو، اور حسان کہتے ہیں خوبصورت چیز کو۔ تو یہ جنت، یہ متقی، یہ یعنی یہ جنتی جس پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، جو مسند ان کی ہوگی وہ بھی سبز رنگ کی ہوگی، اور وہ بڑی نادر اور نایاب ہوگی، بڑی خوبصورت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ کی کون کون سی شان کو اور نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو تیرے رب کے نام جو ہے بڑی برکت والا ہے۔ یہاں پھر دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے لو تمہارے رب کا نام جو بڑی برکت والا ہے، کہانی تیرے رب کا نام، یعنی حضور کو یہ فرمایا گیا کہ تیرے رب کا نام جو ہے بڑی برکت والا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح بے شمار مقامات پر حضور کا تذکرہ آتا ہے، جس طرح ان ضمائر کے ساتھ، ان پرناؤن کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں بھی فرمایا ربک، تیرا رب، تیرے رب کا نام جو ہے بڑی برکت والا ہے، اور ایسی برکت والا ہے کہ ذی الجلال والاکرام، بڑی بزرگی، عزت اور عظمت والا ہے، اور بڑا کریم بھی ہے، عطا کرنے والا بھی۔ اور جب وہ عطا کرنے والا ہے تو پھر جنتیوں کو عطا کرے گا۔ اب دیکھیں کیسے خوبصورت آیت پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ جب پھر عطا کرنے والا ہے، جب وہ کریم ہے، تو اپنی شان کریمی کے مطابق وہ پھر جنتیوں کو عطا کرے گا۔ یہ جو ذل جلال والاکرام جو ہے اللہ کا نام یہاں میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بہت خوبصورت نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، بعض احادیث میں یہ آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کو اس نام سے مانگا کرو، اپنی دعاؤں کے اندر اس نام کی برکت شامل کیا کرو۔ جو اپنی دعاؤں کو اس نام سے مانگتا ہے کہ یا ذل جلال والاکرام، تو اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، دعا جو ہے قبولیت کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ نام تو ہے ذل جلال والاکرام،
لیکن جب آپ یا لگائیں گے تو پھر یہ بن جائے گا یا ذل جلالی والاکرام، زال پہ زبر آ جائے گا، ٹھیک ہے، پھر ذل جلال نہیں پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے یا ذل جلالی والاکرام، اے بزرگی والے، عزت والے، اے کرم والے، مطلب یہ ہے کہ مجھ پر کرم فرما۔ یعنی جب بھی کسی نام کے ساتھ انسان اللہ کو پکارتا ہے، مثلا انسان کہتا ہے یا وہاب، اے عطا فرمانے والے، مقصد یا اللہ مجھے عطا فرما۔ بندہ کہتا ہے یا رحیم، مطلب کہ یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا کریم، یا اللہ مجھ پر کرم فرما، مقصد کسے یہ ہوتا ہے۔ اس نام کی حضور نے فرمایا خاص طور پر اپنی دعاؤں میں اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، تو یہ دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما۔